اس کہانی کو پڑھنے کے بعد میری آنکھیں بہت روئی، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اپنی ماں سے سچی محبت کرتا ہے، اس کہانی کو سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ہماری آج کی درد بھری کہانی۔ شہزادی، کہاں رہ گئی ہو کمبخت ماری؟ تم کو کہا ہے چھوٹی کو چپ کراؤ، رو رہی ہے کب سے۔ ماں نے سلائی مشین پر بیٹھے بیٹھے آواز دی۔ شہزادی اپنے خیالوں میں گم اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ماں نے پھر آواز دی، او شہزادی، مجھے ذرا یہ قمیض پہن کر دکھا، نئے کپڑے سلائی کیے ہیں تمہارے لیے۔ شہزادی دوڑتی ہوئی آئی۔ ماں نے پہلے تھوڑا سا ڈانٹا، سن نہیں سکتی ہو ایک بار آواز دینے پر؟ یہ لو، پہن کے دکھاؤ قمیض مجھے۔ شہزادی منہ بناتے ہوئے بولی، ماں مجھے یہ نہیں پہننے عید پر، یہ کیسے کپڑے لے کر آئی ہو تم؟ چاچی نے اپنی ارم کے لیے تو اتنی پیاری فراق لی ہے۔ ماں غصے میں بولی، یہاں تمہارا باپ نہیں ہے جو مجھے ڈالر بھیجتا ہے، چپ کر کے پہنو، اگلی عید پر لے دوں گی فراق۔ شہزادی اداس سا منہ لے کر چلی گئی۔ ماں بیٹی کی خواہش سمجھ سکتی تھی، لیکن کیا کرتی بیچاری۔ شوہر چھوٹی بیٹی کی پیدائش کے 2 سال بعد مر چکا تھا۔ اب اس شوہر کے بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ گھر کے کام کاج اور وقت ملنے پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کر دیا کرتی تھی۔ شہزادی 14 سال کی بڑی بیٹی تھی اور چھوٹی بیٹی پری 8 سال کی، جسے پیار سے سب چھوٹی بلاتے تھے۔ ماں دن بھر گھر کا کام کرتی رہتی تھی۔ اپنے شوہر کے بھائیوں کے گھر کپڑے دھونا، کھانا بنانا، سب کام اسی کے ذمے تھا۔ بیچاری کرتی تو کیا کرتی، بیٹیوں کے لیے سہ لیتی تھی۔ سوچتی تھی بیٹیوں کو پڑھا کر ان کے پیروں پر کھڑا کر دوں گی۔ اس کی دیورانی اور جیٹھانی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں بس ایک نوکرانی کی تھی۔ بہت بار سوچا بھی دوبارہ شادی کر لے، لیکن بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی، قدم روک لیتی۔ ایک رات بہت بیمار تھی، کپڑے سلائی کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہزادی بڑی بیٹی پاس آئی۔ ماں رو رہی ہو؟ نہیں بیٹا، رو نہیں رہی، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ بیٹی، یہ کپڑے کوٹھی والی رضیہ ہے نا، اس کو سلائی کر کے دیں گے تو 200 روپے دے گی، تم اسکول کی فیس دے دینا اپنی۔ اچھا میری بیٹی، یہ کہتے ہوئے وہ کتنی بے بس تھی۔ اتنے میں شہزادی کی نظر ماں کے بازو پر پڑی، جو بہت بری طرح سے جلا ہوا تھا۔ ماں، یہ کیسے ہوا؟ ماں نے کہا، کچھ نہیں بیٹی، بس وہ دودھ ابالتے ہوئے گر گیا تھا تھوڑا سا، لیکن حقیقت میں اس کی جیٹھانی نے جلتی ہوئی لکڑی لگائی تھی۔ صرف کپڑے نہ دھونے پر وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر سب سجائے سہ رہی تھی۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بیٹیوں کی بہت فکر کرتی ہے۔ کبھی ان کے سر میں کنگھی کرنا، کبھی بال بنانا، کبھی کالے رنگ کے ٹوٹکے کرنا۔ اپنی بیٹیوں کے لیے مائیں بہت فکر کرتی ہے، ہر بات پر سمجھاتی رہتی ہے، اور ایک ہی خواب دیکھتی ہے کہ ان کی بیٹی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے، بس بیٹی کے نصیب اچھے ہوں۔ وہ شہزادی کو بہت سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا، تمہاری چھوٹی بہن بہت سیدھی سی ہے، اس کا بہت خیال رکھا کرو، اس کو چاچی کے بچوں کے پاس نہ جانے دیا کرو، وہ ان کے کھلونے دیکھتی ہے تو ضد کرتی ہے، میں کہاں سے لا کر دوں کھلونے۔ شہزادی بہت سمجھدار بیٹی تھی، وہ وقت اور حالات کے ساتھ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، سردیوں کے دن تھے، وہ بہت بیمار ہوئی، لیکن گھر میں کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ بہت بیمار تھی، پھر بھی اسے کام کروایا جاتا۔ وہ کھانستے رہتی تھی، بیماری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن فکر کرنے والا تھا کون اس کا؟ وہ تو ایک نوکرانی تھی بس۔ ایک رات وہ دن بھر کی تھکان سے اپنے کمرے میں آئی اور چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگا کر چومنے لگی، اس قدر چومتی رہی جیسے مدتوں کے لیے بچھڑ رہی ہو۔ اپنی شہزادی بیٹی کو کہنے لگی، بیٹا میری جان، اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھنا، اس کو وقت پر کھانا کھلایا کرنا، یہ پاگل سی ہے، اپنی چاچی لوگوں سے اسے دور رکھا کرنا اور اسے سمجھایا کرنا، وقت پر کپڑے پہنایا کرنا اس کو، اور میری شہزادی اسے کہا کرنا کوئی کچھ کہہ دے تو صبر کیا کرے۔ شہزادی کو نہیں پتا تھا کہ ماں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہی ہے، لیکن ماں کو اپنا آخری وقت نظر آ گیا تھا۔
3 महीने हो गए थे बीमार थी, लड़ते लड़ते हार गई थी बीमारी से। शहजादी माँ की गोद में सो गई थी। छोटी भी सो चुकी थी। सुबह जब आंख खुली तो दुनिया बदल चुकी थी। हालात बदल गए थे। हर तरफ रोने की आवाजें थी। कोई कह रहा था इधर चारपाई लगाओ, कोई जनाजे की बातें कर रहा था। शहजादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो माँ को ढूंढ रही थी, माँ कहाँ है। छोटी भी माँ की तलाश में थी कि स्कूल जाना है और माँ अभी तक नहीं जागी। लेकिन माँ तो सुकून की नींद सो गई थी, हमेशा के लिए चली गई थी छोड़कर। शहजादी टूट कर रह गई थी। माँ, ये तूने किसके सहारे छोड़ा हमें? वक्त गुजरता गया। अब चाची लोगों को एक नहीं 2 नौकरानी मिल गई थी। उनका स्कूल छुड़वा दिया गया था। वो दिन भर उनके घर के काम करने लगी। शहजादी जो माँ से रूठ जाया करती थी, आज किसी की गालियां भी खामोशी से सुन लेती थी। माँ, कहाँ है अब तू? छोटी जो माँ की बहुत लाडली थी, अब कोई उसके नखरे लाड़ उठाने वाला नहीं था। वो तो अब खेलती भी नहीं थी, अब जिद भी नहीं करती थी। कभी जो गलत काम हो जाए तो भूखी रखी जाती थी। जो माँ को भूख लगने पर चिल्ला चिल्ला कर खाना मांगती थी, आज 2-2 दिन भी भूखे रह लेती थी। एक दिन चाची लोगों ने छोटी को किसी बात पर बहुत मारा था। शहजादी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगी। माँ, तू आजा ना माँ, ओ माँ, तू आजा वापस। देख हम पर क्या गुजर रही है, देख ना माँ। छोटी को देख, बालों में अब कंघी भी नहीं करती है, कपड़े भी नहीं पहनती है। माँ, अब जिद भी नहीं करती वो, अब खिलौने भी नहीं मांगती है। माँ, तू आजा ना माँ। शहजादी रो रो कर कह रही थी। माँ, देखना कल ईद है, हमने कपड़े भी नहीं लिए। माँ, चाचा चाची छोटी को बहुत मारते हैं, खाना भी नहीं देते। माँ, छोटी छुप छुप कर बहुत रोती है, तुमको बहुत याद करती है। माँ, तू आजा ना माँ, हमको कोई नहीं चूमता, अब कोई सीने से नहीं लगाता। माँ छोटी कह रही थी, फिराक ली है चाची की बेटियों ने, पुराने कपड़े पहनेगी कल ईद पर। माँ, हमको कल कोई खीर बनाकर नहीं देगा, कोई ईद मुबारक भी नहीं कहेगा। माँ, छोटी बहुत रोती है, वो देखती रहती है कि शायद तू कहीं से आ जाएगी। माँ, वो मुझसे रोज पूछती है, माँ कब आएगी? कल मैं देख रही थी वो तुमको खत लिख रही थी, बता रही थी चाची ताई उनके बच्चे कितना मारते हैं उसको। माँ, बहुत ही शिकायत करती है छोटी तुमसे। माँ, सबने नए कपड़े लिए हैं, बस मेरे और छोटी के सिवा। छोटी जिद भी नहीं करती, बस रोती है बहुत। कल खेलने गई थी तो बहुत मारा था उसे। छोटी को बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो अब अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। माँ, बाल बिखरे से रहते हैं उसके। माँ, तू आजा ना माँ, अज यादां तेरियां आइयां, हुन आजा अम्मा रानिए, बोहे लग रोंदियां तेरियां जाइयां, हुन आजा अम्मा रानिए, आ देख तू बेपरवाइयां, हुन आजा अम्मा रानिए। माँ मर जाती है ना तो फिक्र करने वाला कोई नहीं रहता। माँ के बिना जिंदगी बेरंग होती है। ऊपर वाला हम सब की माँओं को सलामत रखे और जिनकी नहीं है उनको जन्नत स्वर्ग में जगह दे। दोस्तों, मुझे तो इस कहानी ने रुला दिया है। यकीनन आपको भी इस वक्त अपनी माँ बहुत याद आ रही होगी। तो दोस्तों, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई लव यू माँ जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारी आज की कहानी के बारे में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। उम्मीद है हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।